یا اللہ میری مدد۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بآواز بلند درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا اور میری آواز بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ گڑھا زیادہ گہرا نہیں تھا۔ بھرپور کوشش کر کے جب میں گڑھے سے نکلا تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی سایہ بھی گڑھے سے باہر نکل رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے گہرے سیاہ ہولے کے وجود سے روشنی پھوٹ رہی ہے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ سیاہ ہولہ روشن لبادے میں ظہور پذیر ہو گیا۔ بچ گئے تم؟ درود پاک نہ پڑھتے تو مارے جاتے تم۔ وہ کون تھا یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس کا استہزائیہ انداز میں یہ کہنا مجھے اس کے متعلق کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ تم کون ہو؟ میں نے سوکھے ہوئے حلق سے آواز نکالی۔ جا کر اپنے بابا جی سے پوچھ لینا، وہ کہنے لگا۔ تمہارے بابا جی کے بہت سے فرض مجھے چکانے ہیں، میرا یہ پیغام انہیں پہنچا دینا۔ یہ کہتے ہی روشنی غائب ہو گئی اور وہ سیاہ ہیولا لہراتا ہوا دوبارہ قبر میں اتر گیا۔ اور پھر میں نے ایسی دوڑ لگائی کہ مجھے یاد ہے اگر میں اس روز کسی دوڑ کے عالمی مقابلے میں بھی شریک ہوتا تو پہلی پوزیشن لے لیتا۔ میں نے حویلی میں جا کر دم لیا اور عین اس وقت مہمان خانے میں داخل ہو رہا تھا جب اندر سے بابا جی کی غصے سے بھری آواز آ رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس ٹھٹک گیا۔ تم نے یہ حرکت کی کیوں؟ بابا جی سخت ناراضگی کے عالم میں گرج رہے تھے۔ ان کی آواز سے کمرہ گونج رہا تھا۔ غلطی ہو گئی سرکار۔ پیر ریاض شاہ نے غالباً نہایت آہستگی سے معافی مانگی ہوگی کہ بابا جی دوبارہ سے گرجے۔ غلطی ہو گئی؟ تم نے کوئی ایک غلطی کی ہو تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ دیکھو ریاض شاہ، تمہاری غلطیوں کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ میں اپنی مخلوق کو کب تک سمجھاتا رہوں گا؟ تمہاری غلطیاں حد سے بڑھ رہی ہیں اور اس کا نقصان جنات کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تمہاری عیاشیوں کے لیے جنات کو اپنا خون بہانا پڑتا ہے۔ تم معصومیت اور سچائی کو قتل کر رہے ہو ریاض شاہ۔ میں اگر تمہاری والدہ محترمہ سے کیے گئے وعدے کا پابند نہ ہوتا تو رب ذوالجلال کی قسم تمہیں اس طرح جلا کر راکھ کر دیتا جیسے تم نے آج اس ہندو جن کو جہنم واصل کیا ہے۔ سرکار، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ بندہ بشر ہوں، مجھ سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ آپ کی دعاؤں کا ہی ثمر ہوں میں بابا جی سرکار۔ آپ کا بچہ ہوں، آپ کے بھروسے اور الزام میں آ کر ایسے کام کر جاتا ہوں۔ ایک تو تم انسان بڑے عجیب ہو، ازلی خطا کا سہارا لے کر اپنی غلطیوں کو معاف کرا لیتے ہو۔ بابا جی ذرا نرم لہجے میں بولے، اور ایک ہماری مخلوق ہے جو غلطی کرتی ہے تو اسے معافی کی توفیق بھی نہیں ہوتی، ان کی خطائیں معاف نہیں ہوتی۔ بابا جی کی تعصب سے بھری آواز سن کر میں چونکا۔ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر اس کو معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے جو سچے دل سے معافی مانگتا اور اس کے آگے سرنگوں رہتا ہے۔ مسلمان جنات کو بھی تو معافی مل سکتی ہے۔ ہاں، اس کائنات میں صرف ایک شیطان ہے جسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر بابا جی نے ایسی کیوں بات کی؟ میں یہ سوچتا رہا مگر مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ ایک عبادت گزار مسلمان جن ہوتے ہوئے بھی وہ رب ذوالجلال کے رحم سے امید کیوں نہیں رکھتے۔ میں یوں ہی کھڑا اندر ہونے والی گفتگو سن رہا تھا کہ یکا یک میرے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ کسی نے نہایت نرم و گداز ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سر تپا سفید لبادے اوڑھا غازی کھڑا تھا۔ چوری چوری باتیں سننا بری بات ہے بھائی صاحب۔ وہ مسکرایا تو گندمی رنگت والے غازی کے کشادہ ہونٹوں کے اندر موتیوں جیسے سفید دانت نظر آنے لگے۔ اس کی زبان سرخ اور دراز تھی۔ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، بابا جی کو بتا دوں کہ شاہد میاں چوری چوری باتیں سن رہے تھے تو وہ غصہ کریں گے۔ مجھ سے مکمکا کر لو، کچھ کھلا پلا دو۔ میں ان سے نہیں کہوں گا۔ بے ساختہ میری ہنسی نکل گئی۔ کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا۔ میرا بھی بھوک سے برا حال ہے۔ مجھے اپنے اندر نکاہت کا احساس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں مل کر کھائیں گے۔ وہ سوچنے لگا، مگر کھائیں کیا؟ ادھر گاؤں میں کیا ملے گا؟ چلو شہر چلتے ہیں۔ شہر اور اس وقت؟ میں نے کہا۔ خدا کا کچھ تو خوف کھاؤ غازی۔ میں اس وقت جا سکتا ہوں شہر، اور تم نہیں جانتے کہ میں کن حالات سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں۔ قبرستان میں پیش آنے والے واقعے کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بے ساختہ حویلی کے گیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ غالباً دور اندھیرے میں درختوں کی شاخیں لہرا رہی تھیں، مگر مجھے لگا جیسے قبرستان والا عفریت میرے تعاقب میں یہاں تک آ گیا ہے۔ میرا ماتھا پسینے سے بھیگ گیا۔ ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں خوف آ رہا ہے؟ غازی ہنسا۔ واہ بھائی واہ، بھائی بھی کہتے ہو اور گھبراتے بھی ہو میاں۔ تم اس دم جلے کی بات کر رہے ہو؟ وہ کیا، اس کی اوقات کیا؟ میرے بھائی، اس کی یہ جرت ہی نہیں کہ ہمارے بابا جی سرکار کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔
ہاں، وہ جس بات پر شعر ہوتا ہے اس کی نزاکت ہم جنات کے لیے اہم ترین مسئلہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات مصلحت کی وجہ سے ہم اپنی بگڑی ہوئی مخلوق کی بدماشیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف کسی خاص انسان کی وجہ سے برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور وہ خاص انسان کون ہے جس کی وجہ سے ہم اس دم جلے کو کچھ نہیں کہتے؟ یہ اپنے شاہ صاحب ہیں۔ تم نے سنا ہے بابا جی ان پر برس رہے ہیں؟ غازی بولتا چلا گیا۔ ایسی کیا بات ہے جو شاہ صاحب سے سرزد ہو گئی ہے؟ میں نے آہستگی سے کہا اور ساتھ ہی غازی کو بازو سے تھام لیا۔ میں اسے لے کر باغیچے کی طرف نکل آیا، مبادا بابا جی ہماری باتیں نہ سن لیں۔ مجھے ادھر لے کر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ راستے میں اپنا بازو چھڑا کر بولا۔ بابا جی کو معلوم ہے کہ میں اور تم کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کے ہزاروں کان ہیں۔ وہ دلچسپ انداز میں مسکرایا۔ باتوں میں مجھ سے کیا گیا وعدہ نہ بھول جانا۔ نہیں بھولتا یار، اندر اور باہر کی بھوک تنگ کر رہی ہے، میں کشمکش میں گرفتار ہو رہا ہوں۔ دیکھو غازی، میں نے جیب سے 100 روپے کا ایک مڑا توڑا سا نوٹ نکالا۔ یار میں صحافی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ان پر عیاشی کر سکوں۔ یہ رکھ لو اور تم خود ہی شہر سے کوئی کھانے کی شے لے آؤ۔ اس نے نوٹ پکڑا اور اپنی آنکھوں کے سامنے کھول کر لہرانے لگا۔ بھائی تمہارے پیسوں سے بو آ رہی ہے، وہ مسکرانے لگا۔ انہیں زیادہ تر جیب میں نہ رکھا کرو، تم جتنا پیسہ جیب سے نکالو گے تمہارے پاس اسی رفتار سے پیسہ آئے گا۔ اچھا، یہ بھی کر کے دیکھ لوں گا، میں نے اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ تم بتا رہے تھے کہ شاہ صاحب سے کیا غلطی ہو گئی؟ ایسا کرو، وہ مجھے چکمہ دیتے ہوئے بولا، کچھ دیر کے لیے تم یہاں ٹھہرو، میں شہر سے کھانے پینے کے لیے کچھ لیتا ہوں، پھر کھائیں گے اور باتیں بھی کریں گے۔ میں نے اسے جانے دیا اور پھر 2-4 منٹ میں ہی وہ واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا بڑا سا لفافہ تھا جس میں گرم گرم جلیبیاں رکھی تھیں۔ وہ ندیدوں کی طرح زبان لبوں پر پھیرنے لگا۔ گرم گرم جلیبیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ تم انسانوں کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا ہے۔ کاش میں بھی انسان ہوتا اور جی بھر کر تمہاری دنیا کی غذائیں کھایا کرتا، کم از کم تمہارا جھوٹا تو نہ کھانا پڑتا۔ کیا مطلب؟ چھوڑو جلیبیاں کھاؤ، پھر کبھی بتاؤں گا۔ اس نے کوئی بات بتانے سے پہلو بچایا، مگر میں نے اس کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں نے سنا ہے تم لوگ ہڈیاں اور فضلہ کھاتے ہو، یعنی تمہارے لیے یہ پسندیدہ غذائیں ہیں۔ بھائی کہا ہے نا چھوڑو یہ باتیں، دل کیوں خراب کر رہے ہو؟ اتنا اچھا کھانے کو مل رہا ہے اور تم کیسی چیزوں کا ذکر کر رہے ہو؟ ہاں یہ اور بات ہے۔ وہ لفافے سے شیرے میں لتھڑی ہوئی ایک جلیبی منہ میں ڈال کر کھانے لگا، اور پھر اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے بولا، اگر انسان کے روپ میں ہوں تو ہم تمہاری غذائیں کھاتے ہیں، لیکن جب اپنے اصل میں ہوں تو ایسی ہی اشیاء کھانی پڑتی ہیں جو تمہارے ہاں نجس اور فالتو ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، ہمارے لیے وہ اشیاء لذت اور توانائی کا باعث بنتی ہیں۔ غازی کو جلیبی کھاتے دیکھ کر میرے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ میں لفافے میں ہاتھ ڈال کر جلیبی نکالنے لگا تو غازی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں دیتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے جلیبی کا آدھا ٹکڑا مجھے دیا۔ تم بس یہ کھاؤ، تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ یار بڑے کنجوس ہو تم، میں نے کہا۔ اس سے میرا کیا بنے گا؟ اگر میں نے آپ کو اور جلیبیاں دے دیں تو میرا کیا بنے گا؟ 100 روپے کی لایا ہوں غریبوں کی طرح۔ ہائے 1000-2000 کی جلیبیاں ہوتی تو تب جا کر میرا گلا تر ہوتا، پیٹ پھر بھی نہ بھرتا۔ اسی لیے بابا جی کہتے ہیں غازی ندیدہ ہے، میں نے کہا۔ اگر تم بھی بانٹ کر کھایا کرو تو تمہارے کھانے میں برکت پیدا ہوگی۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے سمجھانا چاہا تو ایک دم وہ ناراض ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جا دفع ہو جا۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ جاتا ہے یا نہیں؟ اس کے چہرے پر ناراضگی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ تیری دم میں نمدہ بھر دوں تو پھر تو جائے گا؟ میں نے اسے ایسی بات کیا کہہ دی تھی کہ وہ ایک دم ناراض ہو گیا تھا؟ اس کے رویے سے مجھے بڑی ندامت، شرمندگی اور خفگی محسوس ہوئی، اور میں واپس جانے کے لیے پلٹا تو غازی پیار سے بولا، بھائی آپ کہاں چل دیے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، یار خود ہی تو دفع دفعان کہہ رہے ہو۔ ارے آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، وہ غصے کے باوجود مسکرایا۔ میں تو اسے کہہ رہا ہوں جو ادھر لیموں کے پودے کے پیچھے ندیدوں کی طرح کھڑا ہے، مجھ سے جلیبیاں مانگ رہا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو کھانے کے لیے نہیں دے رہا تو اسے کیوں دوں گا؟ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، بڑا شرمیلا مگر ہٹیلا ہے۔ اس کا نام صبور ہے، میری منگیتر کا بھائی ہے۔ یہ اپنی بہن کے لیے میری مخبری کرتا رہتا ہے، وہ بھی اسی کی طرح ندیدی۔ غازی کی باتیں میرے لیے دلچسپی اور راحت کا باعث بن رہی تھیں۔ ارے غازی تم بڑے ظالم ہو، اپنی منگیتر کے بارے ایسے کہتے ہو؟ میں نے کہا،
یار منگیتر کی خوشنودی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر جاتا۔ میں انسان نہیں ہوں، ہم اپنی منگیتروں کو سر پر نہیں چڑھاتے، ویسے بھی یہ نک چڑھی ہوتی ہیں۔ غازی بولا، مجھ سے 50 سال بڑی ہے میری منگیتر، ہر وقت اس ٹو میں رہتی ہے کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ 10 سال بعد میری اس سے شادی ہوگی۔ کیوں؟ اتنی دیر سے کیوں ہوگی شادی؟ میں نے کہا، ابھی میں بچہ ہوں نا بھائی، وہ شرمیلے انداز میں بولا۔ تم بچے ہو کیا؟ اور پھر بڑے ہوگے تو کیسے دکھائی دو گے؟ یار تم مجھ سے بڑے قد اور عمر کے دکھائی دیتے ہو۔ میں نے اسے چھیڑا، اتنی عمر میں تو ہمارے ہاں 4 بچوں کے باپ ہوا کرتے ہیں۔ یہ میں تھوڑی ہوں، وہ بولا، یہ ظاہری جسم میرا تھوڑی ہے۔ ویسے بھی ہمارے اور آپ انسانوں کی عمروں میں اور بلوغت میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں 45-50 سال کی عمر کا مطلب ہے تمہارے ہاں کی 15 سے 20 سال کی عمریں۔ میں ابھی 35 سال کا ہوں، 10 سال بعد 45 کا ہو جاؤں گا تو تب شادی کے قابل ہوں گا۔ میرے والدین کو جلدی پڑی ہے مگر میں ابھی کچی عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے بابا جی سے بھی کہا ہے کہ میرے والدین کو منع کر دیں، لیکن سرکار کہتے ہیں کہ تم جیسے لفنگے اور آوارہ جن کی شادی جلدی ہو جانی چاہیے۔ ہائے شاہد بھائی، میں تو ابھی ساری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، موج میلہ اڑانا چاہتا ہوں، مگر میرے پاؤں میں شادی کی بیڑیاں نہیں، کانٹے چبوئے جا رہے ہیں۔ یہ صبور کی بہن قائمہ بڑی سخت جن زادی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے آزاد جنوں کو کیوں قائمہ جیسی جن زادی سے بیایا جا رہا ہے، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میں قائمہ کو پسند نہیں کرتا، لیکن قبائلی رسم و رواج اور میرے والدین کی مجبوریاں قائمہ سے شادی پر بضد ہیں۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے غازی کی مسکراہٹ کافور ہو گئی اور رنجیدگی کا سحر اس کے چہرے پر چھانے لگا۔ صرف تم انسان ہی اپنی سماجی زندگیوں کی پابندی سے مجبور نہیں ہوتے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ تمہاری دنیا کے رسم و رواج شاید اتنے سخت اور ناقابل حل نہ ہوتے ہوں گے جتنے کہ ہمارے ہیں۔ ہمارے ہاں جو پابندیاں ہیں انہیں توڑنے کا مطلب صرف موت ہے، اور موت بھی بڑی عبرتناک۔ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے بھائی۔ اف میرے خدا! غازی غالباً کسی سزا کا تصور کر کے کانپ اٹھا تھا اور اس نے جلیبیوں سے بھرا لفافہ مجھے پکڑا دیا۔ میرے بڑے بھائی ارمان نے بغاوت کی تھی۔ وہ بڑا شریف اور عالم فاضل جن زادہ تھا۔ وہ بریلی کے ایک مدرسے میں پڑھتا تھا اور اس کو وہاں اپنے معلم کی صاحبزادی سے عشق ہو گیا تھا۔ وہ میری طرح نہیں تھا، بڑا حلیم اور بردباد جن زادہ تھا، انسانی روپ میں تعلیم حاصل کرتا تھا۔ مولوی فضل الحق نام تھا اس کے استاد جی کا، اور ان کی بیٹی سیدہ رقیہ بڑی ہی معصوم، پاکیزہ صوم و صلات کی پابند تھی۔ میرا بھائی مولوی صاحب کی خدمت اور اطاعت میں دوسرے شاگردوں سے ممتاز تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب میرے بھائی کی حقیقت کو جانتے تھے اور انہوں نے ارمان کو بہت سی ایسی باتوں سے بھی آگاہ کیا ہوا تھا جو اس کی شخصیت کے بے نقاب ہونے سے اس کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ بھائی خود بھی ان باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ شاہد بھائی، مجھے اپنے بڑے بھائی سے بڑی محبت تھی، وہ تھا بھی محبت کے قابل۔ غازی کی آنکھیں اپنے بھائی کا ذکر کرتے ہوئے اشک بار ہو گئیں اور مجھے اس کے اندر سے ہچکیاں لیتے ہوئے ایک بچے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میرا دل بھی افسردہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں کوئی وجود سرسراتا ہوا ہوا کی طرح ہمارے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ آؤ، یہ لو اور اپنی بہن کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ جلیبیاں اسے دے دینا۔ غازی نے لفافہ میرے ہاتھوں سے لے لیا اور میری دائیں طرف بڑھا دیا۔ لفافہ کسی نادیدہ وجود جو یقیناً صبور تھا اسے تھما دیا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے لفافہ غائب ہو گیا۔ غازی کا یہ روپ میرے لیے نیا تھا۔ ہر وقت شرارتوں کی بارش میں بھیگا ہوا، بے کلو مضطرب اور گلابوں کی طرح کھلتے ہوئے چہرے والا غازی پریشان تھا، ادھورا، بے کس اور ہجر و وصل میں ڈوبا ہوا۔ میرے اپنے بہت سے غم تازہ ہو گئے، لیکن میرے سامنے غازی تھا۔ آج جذبات کے تفاوت کا ایک عجیب منظر تھا میرے سامنے۔ ایک انسان اور جن، جن کے دل میں دھڑکتے دل کی کیفیات کا نظارہ ہو رہا تھا۔ جذبات لامتناہی اور ازلی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف انسان ہی دل کے مد و جزر سے جذباتیت کی لہروں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ صرف جذبات ہی ہیں جو انسانوں کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں، مگر جذبات تو ہر دنیا میں موجود ہیں۔ جیسا کہ غازی جذبات سے مغلوب ہو رہا تھا اور اپنی غمناک یادوں کے ریلے میں بہہ کر اپنی بے اختیاری کا اظہار کر رہا تھا۔ شاہد بھائی، ارمان اور سیدہ رقیہ کی داستان عشق و محبت بڑی طویل تو نہیں ہے، مگر اتنی مختصر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی نے 2 سال تک مولوی صاحب کے پاس رہ کر
ایک بار بھی جن زادوں جیسی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ عام طالب علموں کی طرح مشقت کیا کرتا تھا اور کبھی اپنی قوت کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ بھی دوسرے طالب علموں کی طرح آٹا گوندتا، جھاڑو لگاتا اور اتنا ہی وقت لیتا جتنا دوسرے طالب علم لیتے تھے۔ وہ بھی انسانوں جتنا کھانا کھاتا۔ مولوی صاحب ناراض ہوتے تو ڈنڈے اور جوتے کھاتا اور اسی طرح تکلیف کے باعث روتا جیسے عام انسان روتے تھے۔ 2 سال تو خیریت سے گزر گئے تھے۔ ایک روز مولوی صاحب بیمار پڑ گئے، ایسے کہ پورا ہفتہ اٹھ ہی نہ سکے۔ مولوی صاحب نے ارمان بھائی کو مانیٹر بنا دیا تھا اور وہ انہیں مدرسے کی ساری رپورٹ دیا کرتا تھا۔ مولوی صاحب کو دق کا مرض ہو گیا تھا اور پورے بریلی میں بڑے بڑے ممتاز حکماں سے ان کا علاج کروایا گیا، مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ارمان بھائی سے ایک وعدہ لیا کہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان کی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا خیال رکھیں گے۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، رشتہ دار تو تھا نہیں کوئی۔ ارمان بھائی بہت روئے تھے مولوی صاحب کی وفات پر۔ سیدہ رقیہ کا تو برا حال تھا، وہ بے آسرا ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے سیدہ رقیہ کو ارمان کے بارے میں یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ اس کا خیال رکھے گا، مگر وہ یہ نہ بتا سکے کہ وہ جن زادہ ہے۔ انہیں نہ جانے ارمان بھائی پر اتنا بھروسہ کیوں تھا کہ وہ ان کی بیٹی کی حفاظت عام انسانوں سے بہتر کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ خوف ہوگا کہ سیدہ رقیہ نے اگر ارمان بھائی کی اصلیت جان لی تو وہ ہر وقت خوفزدہ نہ رہا کریں۔ خیر بھائی سیدہ رقیہ کی حفاظت کرتے رہے اور ان کے لیے کھانے پینے کی ہر شے مہیا کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے بریلی کے شیر فروش کے پاس ملازمت کر لی اور جو ملتا سیدہ رقیہ کو لا کر دیتے۔ بھائی اور سیدہ رقیہ نے کبھی ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کوئی شے لاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے یا کھنکارتے تو سیدہ رقیہ دروازے کی اوٹ سے اشیاء وصول کر لیتی۔ یوں ہی کئی مہینے گزر گئے۔ ایک روز بھائی کھانے کی اشیاء لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دروازے پر نہ آ سکیں۔ بھائی نے 3-4 بار دستک دی اور تب بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ پریشان ہو گئے۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ سیدہ رقیہ کو آوازیں دیں، لیکن تب بھی کوئی جواب نہیں آیا تو بھائی گھبرا گئے۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ زور سے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھل گیا، مگر اسے کھولنے والا ہاتھ باہر نہیں آیا۔ سیدہ محترمہ خیریت تو ہے؟ بھائی نے مخاطب کیا، مگر اندر سے پھر کوئی آواز سنائی نہیں دی تو ان کی پریشانی 1000 گنا بڑھ گئی۔ اب ان کے پاس اندر داخل ہونے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ شرماتے ہوئے اندر گئے اور سیدہ رقیہ کو آوازیں بھی دیتے رہے۔ مولوی صاحب کا گھر تھا ہی کتنا بڑا، 2 کمرے، 1 ڈیوڑی، 1 رسوئی گھر اور 5-6 گز کا صحن۔ بھائی سیدہ رقیہ کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بستر پر بے ہوش پڑی ہیں۔ پہلی بار انہوں نے سیدہ رقیہ کو دیکھا تھا۔ دودھیا رنگت، گہرے سیاہ دراز بال، قامت دراز، عکس حور و جمال تھا وہ، لیکن اس وقت بیماری نے ان کے چہرے کو خستہ کیا ہوا تھا۔ بھائی کئی ثانیے تک سیدہ رقیہ کو دیکھتے رہ گئے تھے، پھر وہ آگے بڑھے اور سیدہ رقیہ کو اٹھانے لگے۔ پانی سے چھینٹے مارے پھر بھی ہوش نہیں آیا تو بھائی آخرکار اپنی دنیا میں واپس آ گئے اور جنات کے طبیب خاص سے دوا لے کر واپس آنے لگے تو میرے والدین نے انہیں پکڑ لیا۔ میری والدہ بھائی ارمان سے بڑی محبت کرتی تھیں۔ 2 برس بعد اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ ہم ان سے لپٹ گئے، مگر بھائی کی واپسی جلدی تھی۔ والدہ اور والد نے ان کی تعلیم کے بارے میں دریافت کیا اور پھر ان کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ والد نے کہا کہ اب وہ زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے، اگلے سال تک اپنی تعلیم مکمل کر لو تاکہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ اپنی شادی کا ذکر سن کر بھائی کے چہرے پر اکتاہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ ہم تو نہیں سمجھے تھے کہ انہیں اپنی شادی کا ذکر پسند کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے نہایت تابعداری کے ساتھ کہا کہ وہ فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ابھی وہ بہت زیادہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی جنات کے معلم میں اعلیٰ بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیتے تھے۔ میرے والد تو ان پڑھ جنات میں سے تھے، انہیں شوق تو تھا کہ ان کا صاحبزادہ جنات کا معلم اعلیٰ بن جائے گا، مگر اپنی جلالی اور افتاد طبع کی وجہ سے وہ فیصلے اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ 1 سال کا بھی انتظار نہیں کریں گے، شادی اگلے مہینے کو ہوگی۔ بھائی کی شادی یہ جو صبور ہے نا، اس کے قبیلے میں ہو رہی تھی۔ والد کے ان کا ساتھ کاروباری معاملات تھے۔ صبور کا قبیلہ بڑا سخت گیر ہے، عزت اور غیرت کے نام پر ہر وقت ان میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جناب کی عقلوں پر قہر و غضب کا غلبہ ویسے بھی زیادہ ہے، اور پھر ایسے جنات
جن کے رسم و رواج اندھی ہوں، ان کے قہر و غضب کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خیر، بھائی کسی طرح واپس آئے اور سیدہ رقیہ کو دوا پلائی۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آ گیا، اور جب اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا اور بھائی پر نظر پڑی تو پہلے تو وہ شرم سے گھبرا گئیں، پھر دوپٹہ تلاش کرنے لگیں۔ ان کی گھبراہٹ سے پریشان ہو کر بھائی باہر نکلنے لگے تو وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولیں، آپ کون ہیں؟ میں ارمان قطبی۔ بھائی نے رخ دروازے کی طرف کیے رکھا۔ میں معافی چاہتا ہوں سیدہ، اصل وجہ یہ ہے کہ میں کب سے دروازے پر کھڑا دستک دیتا رہا تھا، دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ جب آپ دروازے پر نہیں آئیں تو وسوسے مجھے گھیرنے لگے۔ میں نے اندر آ کر دیکھا تو آپ بے ہوش پڑی تھیں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب تھی تو آپ مجھے پیغام بھجوا دیتی۔ میں معافی چاہتی ہوں، اصل میں مجھے خود معلوم نہیں ہو سکا، اچانک طبیعت خراب ہوئی اور چکر آنے سے میں بے ہوش ہو گئی۔ سیدہ رقیہ شرم سے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ میں مجبوری کے عالم میں اندر آیا ہوں سیدہ، آپ جیسی پردہ پوش کے لیے تو یہ بات ناگوار ہوگی، خود میں بھی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ کہیں آپ کا قصور کیسا؟ آپ تو فرشتہ بن کر آئے ہیں، میں اکیلی گھر میں لاچاروں کی طرح پڑی رہتی ہوں۔ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو کسی سے فوری طور پر کہوں، آپ کی یہ عنایت ہے مجھ پر۔ سیدہ رقیہ چارپائی سے اٹھ کر ارمان بھائی کے پاس آ گئیں۔ آپ سے میرا پردہ اب کیسا؟ آپ تو میرے کفیل ہیں، میں نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی غیر مرد نے مجھے دیکھا ہے۔ میں نے عہد کیا تھا اگر مجھے کسی غیر مرد نے دیکھ لیا تو میں اس سے عقد کی خواہش کروں گی۔ ارمان قطبی صاحب، میرے والد تو آپ سے بہت زیادہ متاثر تھے، آپ نے میرے والد کی بھی بہت خدمت کی تھی۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میری اس بات پر غور کر لیجئے گا۔ سیدہ رقیہ کا چہرہ حیا نے ڈھانپ لیا اور میرے بھائی ارمان کی کیفیت بدلنے لگی۔ انہوں نے جب سیدہ رقیہ کو پہلی نظر میں ہی اپنے بہت قریب محسوس کیا تھا اور پھر جو احساس ان کے اندر پیدا ہوا تھا اس کو مکمل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا، مگر یہاں کئی سوال اور اندیشے تھے۔ ارمان ایک جن زادہ اور سیدہ رقیہ انسان تھی، یہ شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ اگرچہ جن و انس میں شادیوں کا رواج روایات کی صورت میں تو ملتا تھا، مگر خود ایک مثال بننے جانا بڑا مشکل امر ہوتا ہے۔ ارمان بھائی سیدہ رقیہ سے شادی کے خواہش مند ہو گئے تھے، مگر یہ ملن ناممکنات میں سے تھا۔ ادھر ہمارے والدین اور ان کی شادی کی تیاریاں کر چکے تھے اور ادھر یہ معاملہ درپیش تھا۔ ارمان بھائی نے بہت سوچا کہ وہ سیدہ رقیہ کو اپنی اصلیت بتا کر ایک بار ان کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکیں، مگر یہ چاہت اور عشق کا جو کھیل ہے نا، بہت تنگ کرتا ہے۔ محبوب کے چھن جانے کا خوف سچائی بیان کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ بھائی کوشش کے باوجود سیدہ رقیہ کو یہ نہ بتا سکے کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ بھائی نے سیدہ رقیہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنے دوسرے معلمین کو بھی آگاہ کر دیا۔ رمضان المبارک کی 27ویں کو نکاح اور رخصتی قرار پائی تھی۔ بدقسمتی سے جس روز بھائی کا نکاح تھا اور وہ نکاح کے لیے تیار بیٹھے تھے، میرے والد مدرسے میں آ گئے۔ یہی وہ دن تھا جو میرے والد نے بھائی کی اپنی دوست کی بیٹی کے ساتھ شادی کے لیے رکھا تھا۔ بھائی کو یہ علم نہیں تھا۔ والد نے جب انہیں دلہا بنا دیکھا تو وہ طیش میں آ گئے اور انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھائی کو مسند سے اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا۔ گلاب کے جو ہار ان کے گلے میں تھے پتوں میں بکھر گئے۔ پورے اجتماع پر خوف طاری ہو گیا، کیونکہ والد صاحب نے اپنے اصلی روپ میں مخفی رہتے ہوئے بھائی پر غصہ ظاہر کیا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ ارمان میاں کو یکدم کیا ہوا۔ انہیں ہوا میں اچھلتے اور پھر زمین پر گرتے سبھی نے دیکھا تھا، اور سب نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب ارمان بھائی زمین پر سر کے بل گرے اور دوسرے ہی لمحے اٹھ پڑے تو خون کا ایک قطرہ بھی ان کے ناک، منہ اور سر سے نہیں بہا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور وہ اپنے والد کو دیکھ کر چلائے تھے، ابا جان یہاں کیوں آئے ہیں؟ جواباً جب والد صاحب بولے تو مدرسے کے در و دیوار تک ہل گئے۔ انہوں نے بھائی کو لان تان کی اور صاف صاف کہہ دیا، تم ایک جن زادے ہو کر انسانوں میں شادی کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے ہماری رسومات اس کی اجازت نہیں دیتی، اور پھر میرے خاندان میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سنا تو سب سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے۔ ارمان بھائی نے بہت کوشش کی کہ ابا جان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جس نے یہ سنا وہ خوف کے مارے بھاگ گیا۔ سیدہ رقیہ کو یہ معلوم ہوا کہ ارمان قطبی دراصل ایک جن زادہ ہے تو وہ غم کی شدت سے ایسی بے ہوش ہوئیں کہ پھر دوبارہ اس دنیا میں نہ آ سکیں۔
ارمان بھائی کو ان کی موت کا علم ہو گیا اور پھر وہ ایسے تڑپے اور جلال میں آئے کہ ان کی شرافت اور نرمی کے سارے قصے سنانے والے بھی انگشتے بدنداں ہو کر رہ گئے۔ لیکن وہ اکیلے تھے۔ والد صاحب نے انہیں باغی قرار دیا، اور پھر میرے بھائی نے جب ان کی کسی بھی قسم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو والد نے اپنے دوست قبیلے کے ساتھ مل کر انہیں ختم کر دیا۔ شاہد بھائی، والد نے سنگ دلی کی ایسی لرزہ خیز روایت قائم کر دی تھی کہ آج میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ انہیں برف زاروں میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ ان کے بدن کو آہنی میخوں سے برف کے بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ گاڑ دیا گیا اور ان کی آتش آمیز حیات سسک سسک کر بجھتی رہی۔ میرا بھائی مر گیا۔ جنات کی اندھی اور فرسودہ روایات جیت گئیں۔ غازی اپنے بھائی کی المناک داستان سناتے ہوئے سسکنے لگا تھا، اور خود میری بھی سسکیاں نکل رہی تھیں۔